کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ جان نکلتے وقت میرا سر محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ہو. کہا کہ حضور تک میرا یہ پیغام پہنچا دیا جائے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربان جائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنو منی، فرمایا کہ اے زیاد میرے قریب ہو جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زیاد ان زخموں سے چور چلتے ہوئے آگے پہنچے اور حضور علیہ السلام کے قدموں کو اپنا تکیہ بنا لیا اور آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین میں اپنی جان قربان کر دی. اپنی جان کو قربان کر دیا. غزوہ احد کے ہی ایک اور عظیم الشان شہید ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر بن عبداللہ کے والد ہیں. عالم یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں اپنے آپ کو حضور کے نام پر فدا کر دیا اور آپ کے جسم مبارک کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے بازو کاٹے گئے، ناک کو کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، لبہائے مبارک کو نقصان پہنچایا گیا. جب آپ کے بیٹے جابر بن عبداللہ آپ کے قریب پہنچے تو چہرے مبارک پر پردہ تھا، رونے لگے. تو حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، دل حضور کی محبت میں تڑپ اٹھتا ہے. حضور علیہ السلام نے جب اپنے غلام کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اے لوگو، تم حضرت عبداللہ بن حرام پر روتے ہو. ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا حتی رفعتموہ، ابھی تم نے ان کا جنازہ نہیں اٹھایا، اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ان کی قبر کو، ان کی لاش کو گھیر لیا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ رو رہے ہیں تو فرمایا کہ الا اخبرک، اے جابر میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء الحجاب، اللہ نے جس بندے سے بھی کلام کیا ایک حجاب اور پردے کے پیچھے سے کیا. الا من وراء الحجاب وانه کلم اباک کفاحا، لیکن اللہ نے تمہارے والد کو میرے نام پر جان فدا کرنے کا مقام یہ دیا ہے کہ پروردگار عالم نے ان سے بلا حجاب شہید ہونے کے بعد کلام فرمایا اور فرمایا یا عبدی، اے میرے پیارے بندے، سل فوتک، مجھ سے سوال کرو تمہیں آج عطا کیا جائے گا. تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ نے کیا سوال کیا؟ عرض کی اے رب کریم، اسألوک ان تردنی الی الدنیا فاقتل فیک ثانیہ، اے رب کریم مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں محمد الرسول اللہ کے قدموں میں اپنی جان دوبارہ فدا کر دوں، اپنی جان دوبارہ فدا کر دوں. ایک ایسا نوجوان، بالخصوص کے بعد ہمارے نوجوان سنیے گا، ایک ایسا نوجوان جس کو مکہ مکرمہ میں اعتر اہل مکہ کہا جاتا تھا، ایک ایسا نوجوان کہ جس کے والدین اس زمانے میں آج سے 1400 سال قبل حضور علیہ السلام خود اس نوجوان کا حلیہ بیان فرماتے ہیں کہ ما رأیت بمکہ احسن لمبا ولا ارقى حلا ولا انعم النعمہ من مصعب بن عمیر. فرمایا میں نے مکہ میں ان سے زیادہ خوشبودار، ان سے زیادہ خوش لباس اور ان سے زیادہ خوبصورت زلفوں والا نوجوان نہیں دیکھا. اور 50,000 کی مالیت کا اس دور میں لباس پہنتے تھے. لیکن جب حضور کے قدموں پر سب کچھ فدا کرنے کی باری آئی، مسلمان ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزرے تو جسم پر صرف ایک بکرے کی کھال کا لباس تھا. کیا تھا؟ صرف ایک بکرے کی کھال کا لباس تھا. تو حضور علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ انظروا الیہا، فرمایا کہ اس نوجوان کو دیکھو، الذی نور اللہ قلبہ، جس کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے منور فرما دیا ہے. اور میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جب اس کے والدین اس کو ناز و نعم میں رکھتے تھے، اسلام کے پہلے مبلغ ہیں، حضور کے پہلے سفیر ہیں، پہلے قاری اور سب سے بڑے عالم ہیں، اور قربان جائیں کہ بدر اور احد میں حضور کے جھنڈے کو اٹھا
والے ہیں. جب غزوہ احد میں اپنی جان قربان کی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا ایک بازو کاٹ دیا گیا. حضور کے جھنڈے کو دوسرے بازو میں اٹھا لیا. دوسرا بازو کاٹ دیا گیا تو اپنے دونوں بقیہ بازوؤں سے جھنڈے کو ایسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسی حال میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اور قربان جائیں کہ جب آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو صرف ایک آپ کے جسم پر کپڑا تھا. جب سر کو ڈھانکتے تو قدم کھل جاتے, قدم کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے سر مبارک کو ڈھانک دیا جائے اور قدموں پر گھاس رکھ دی جائے. حضور علیہ السلام نے خود جنازہ پڑھایا. قابل توجہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن کی آیت پڑھی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اور پھر حضور نے فرمایا اشہد ان هؤلاء شہداء عند اللہ یوم القیامہ. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شہید کہلائیں گے. اور فرمایا تم ان شہدائے احد کے پاس آیا کرو, ان کی زیارت کیا کرو. والذی نفسی بیدی, جس ذات کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, لا یسلم علیہم احد الى یوم القیامہ الا رد علیہ. قیامت تک جو شہدائے احد پر سلام پیش کرے گا تو دنیا میں جہاں کہیں ہو شہدائے احد اس کے سلام کا جواب عطا فرمائیں گے. شہدائے احد اس کے سلام کا جواب عطا فرمائیں گے. اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے, اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے, میں صرف دو باتیں آخر میں گزارش کروں کہ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں اپنی جان حضور پر فدا کر دی. آج بھی اگر آپ حجاز ریلوے میں جائیں تو حجاز ریلوے کے میوزیم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کمان رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی. اے سعد تم تیر چلاؤ, حضور نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں. حضرت شماس بن عثمان شہید ہو گئے اور قربان جائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما وجدت لشماس شبیہا الا الجنہ. پوری دنیا کے ڈھال حضور ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ اگر شماس کی میں تعریف کسی لفظ سے کرنا چاہوں تو وہ لفظ یہ ہے کہ شماس میری ڈھال ہے, شماس میری ڈھال ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب قحط ہوتا تو صحابہ حضور کی خدمت میں آتے, بارش ہو جاتی, حالت جنگ میں کسی کی تلوار ٹوٹتی وہ حضور کے پاس آتا, حضور علیہ السلام ٹہنی عطا فرما دیتے, وہ تلوار بن جاتی. آنکھ نکل جاتی تو لعاب دہن اس آنکھ کو دوبارہ بینا کر دیتا. بازو کٹ جاتا تو لعاب دہن سے دوبارہ جڑ جاتا. اندھیرا ہوتا جو چہرے مبارک کی ضیاء پاشیوں سے وہ خطہ منور ہو جاتا. کسی کو اندھیرے کا خوف ہوتا, حضور کے لفظ مبارک سے اس کا اثر روشن ہو جاتا. حضرت امام مالک سے جب ابو جعفر منصور نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کی طرف رخ کر کے پھر اللہ سے دعا کروں یا قبلے کی طرف رخ کر لوں, چہرہ مبارک کو, اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کروں اور روضہ مبارک کی طرف پشت کر لوں, یا حضور کے روضے کی طرف چہرہ کروں اور قبلے کی طرف پشت کر لوں, تو آپ نے فرمایا وَلِمَا تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ, فرمایا تم اپنا چہرہ حضور سے کیسے پھیر سکتے ہو, وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم علیہ السلام إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بھی وسیلہ ہیں, تمہارے بابا آدم کا بھی وسیلہ ہیں, اور یہ وسیلہ قیامت تک چلے گا. بل استقبلہ, حضور کے چہرے انور کو اپنا قبلہ بنا لو اور حضور کی ذات اقدس کے طفیل اللہ سے شفاعت طلب کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہارے معاملات میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شفاعت کو قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالی
کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی ناموس پر اپنی جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم تمام اہل ایمان کو اور بالخصوص اس خانقاہ سے متعلق افراد کو اپنا سب کچھ حضور کے ناموس پر قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کدھر آ گیا؟ نہایت ہی خوبصورت خطاب فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ آج کی اس عالمی یا رسول اللہ کانفرنس میں وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب تشریف لائے۔ ہم ان کو اس یا رسول اللہ کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میں بلا تاخیر خطاب کے لیے ملتمس ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اعلان کرنے کی خود سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جگر گوشہ غزالی زمان اپنے سنت کے عظیم قائد، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، وہ عظیم شخصیت حضرت شیخ احمد شیخ کاظمی رحمہ اللہ، جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی عشق رسول کی شمع جلائی کہ آج تک اس سے جہاں روشن ہو رہا ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب مدد اللہ علیہ، آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے ارشادات سے آج اس عالمی یا رسول اللہ کانفرنس میں ہم سب کے قلوب اور اذہان کو بنا کریں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محفل، صدر محفل، جانی محفل، شیخ المشائخ حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور صاحبزادہ والا شان اپنے عظیم الشان بزرگوں کے عظیم المرتبت جانشین اور امین حضرت صاحبزادہ حسان حضرت الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام، علماء کرام اور ہمارے مملکت خداداد پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ عزیزم محترم جناب شیخ رشید صاحب اور مکرم و معزز حاضرین میں، یقیناً ہمارے لیے سعادتوں کی معراج ہے، خوش بختی کی علامت ہے کہ ہمیں اس مبارک کی محفل میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔
असर का वक्त हो चुका है, सूरज का चेहरा भी जद पड़ रहा है और मौन छुपाने को है। ऐसे में मुझे किसी लंबी चौड़ी तकलीफ की दाग में नहीं डालनी। मैंने वो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने की का शरफ हासिल किया जो उम्मूमन खुतबे में पढ़ी जाती है, लेकिन मैं अपने अंदाज से इसके पस मंजर में चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा। रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं सोचने लगा कि अगर मैं अपने बच्चे को नसीहत करूं सच के हवाले से, तो मैं कहूँगा सिर्फ बेटे सच बोलो, सच का रास्ता इख्तियार करो, सच्चे बनो। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सच बोलो और सच्चे बनो, फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान का अंदाज़े बयान अजीब भी था और ख्याल अफरोज भी था। मैंने सोचा कि माजरा क्या है, सच का पता कैसे चलता है। आजकल आप सोचिए, क्या टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज हमेशा सच होती है? क्या अखबारात की शह सुर्खियों में हमेशा सच छपता है? क्या लाखों के मजमों में हमेशा सच बोला जाता है? बल्कि जिसारत करूंगा, क्या मिंबर और मेहराब पे हमेशा सच बोलते हैं? ऐसे में मौला हमें सच का पता कैसे चले? हज़रात मुकर्रम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सच का पता कैसे चले? अगर एक कहे कि नहीं मेरा ख्याल है, गुमान है, अंदाजा है, क्यास है कि ये वाकया यूं हुआ होगा, दूसरा कहे कि नहीं मैंने सुना था, लोग बातें बता रहे थे, वो जिक्र करते थे कि वाकया यूं हुआ था, और तीसरा गवाह कहे कि जी मैं आई विटनेस हूं, चश्मदीद गवाह हूं, अपनी आंखों से देखा है, वाकया तो यूं हुआ था, तो अदालत चश्मदीद गवाह का एतबार करेगी। गोया वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट ये है कि सच का पता आंख से चलता है। मैं सोचने लगा, क्या सच का पता आंख से चलता है? क्या आंख गलत नहीं देखती? रात का वक्त 24 से 4 आप अपने बच्चे को मोटर बाइक पे सैर कराने के लिए लेके चलिए, ठंडी हवा तेज हो, बच्चा भी तुरंत में आके कहे कि बाबा देखिए कितना मजा आ रहा है, आज तो चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है। सड़क के किनारे एक शेखुल हदीस खड़े, बच्चे की बात सुनते हैं, हंस पड़ते हैं। देखो बच्चे कितने सीधे साधे होते हैं, कहता है चांद हमारे साथ चल रहा है, देखो चांद तो हमारे साथ खड़ा है। अब एक कहता है कि चांद चलता है, दूसरा कहता है कि चांद खड़ा है। अब जरा बताइए सच्चा कौन है? दोनों चश्मदीद गवाह। मौला हमारी तो आंख भी गलत देखती है, हमें सच का पता कैसे चले? दोस्तों ने कहा काजी साहब आपको क्या फिक्र है, आप तो माशाल्लाह अक्लमंद हैं, किसी बेवकूफ
سے بات کی جائے تو اس کو اندیشہ ہو کہ سچ اور جھوٹ میں التباس ہو جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن ایک سمجھدار آدمی وہ تو آنکھ کی غلطی پکڑ لے گا نا. عقل بتا دے گی کہ چاند نہیں چل رہا، سواری چل رہی ہے. تو عقل مندوں کو کیا مشکل ہے؟ میں سوچنے لگا کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ اس کے لیے لمبے چوڑے فلسفے چھانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملے میں جواب ہے، اگر عقل غلطی نہ کرتی تو کم از کم عقل مندوں میں تو کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں. لیکن یہاں سارا جھگڑا ہے ہی عقل مندوں میں. ہم بے وقوف تو ویسے ہی زندہ باد مردہ باد کے چکر میں لگے رہتے ہیں. سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں. مولا ہماری عقل بھی سچ کا پتہ نہیں کھول سکتی. ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے، عقل بھی ٹھوکر کھاتی ہے. تو جیسے کسی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا تو پھر صدیق اکبر سے پوچھو، انہیں سچ کہاں سے ملا؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو یہ لقب ملا شب معراج کی صبح، جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے سفر معراج کا ذکر فرمایا. اب یہ اتنا حیرت انگیز واقعہ تھا، ناقابل یقین، کہ کافروں نے سوچا کہ اس کو تو کوئی سچ مان ہی نہیں سکتا. چلو سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑو نا، بہت ساتھ دیتے ہیں اپنے نبی کا اور قدم قدم پہ رفاقت کا حق نبھاتے ہیں اور ان کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں. اب دیکھو وہ کیا کہتے ہیں. اب جب گھیرنا چاہا تو اس وقت جلوہ فکر نہیں ہے، اب کافر طاق میں ہے، ہاتھ میں ہے. جیسے ہی صدیق اکبر جلوہ فکر ہوئے انہوں نے ان کو گھیر لیا. ہاں بھائی ابو بکر ذرا بتاؤ تو، اگر کوئی کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچا، نہ جانے آگے کہاں کی شہر کی، راتوں رات واپس آ گیا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ بات کرنے والا سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں، آخر مجھ ہی سے کسی سے پوچھ لے کیونکہ وہ چکر ایسے ہی. فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ دعویٰ ہے کس کا، یہ اعلان کس نے کیا ہے، دعویٰ کس نے کیا؟ جب کافروں نے دیکھا بتائے بغیر بات بنے کی نہیں تو کہنے لگے دیکھو جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کو اللہ کا نبی مانتے ہو، جس کا ساتھ دیتے ہو، یہ انہوں نے کہا ہے. صدیق اکبر نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تم تو کافر ہو، تم کوئی سکہ رحمت تو ہو نہیں، تمہاری بات قابل قبول نہیں، تمہاری بات نہیں مانی جا سکتی، ایک کافر بات کر رہا ہے. نہیں، انہوں نے کہا کافر ہے تو ہوتا رہے، عظمت تو میرے نبی کی بیان کرتا. انہوں نے میرے آقا کریم کے سفر معراج کی تصدیق کی، میں گواہی دیتا ہوں. میرے آقا کریم نے یہ سفر کیا ہے. جب آپ صدیق اکبر کی گواہی کی خبر ملی آقا کریم کو تو بارگاہ رسالت سے صدیق اکبر کا لقب ملا. اب ذرا بتائیے کیا صدیق اکبر نے آقا کریم کو سفر معراج پر جاتے ہوئے دیکھا؟ جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا. پتہ یہ چلا کہ آنکھ کی گواہی نہیں تھی. کیا معراج کا سفر عقل میں آنے والی چیز ہے؟ اور معجزہ ہوتا وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے. پتہ یہ چلا کہ یہ عقل کی گواہی بھی نہیں تھی، نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی. پھر سچ کا پتہ کیسے چلا؟ گویا صدیق اکبر نے یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو، تمہاری عقل کچھ کہے اور تمہاری آنکھ کچھ دیکھے اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے تو اپنی عقل کو جھٹلا دو اور آنکھ کا انکار کر دو اور نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے. صداقت کا معیار زبان رسالت. حضرات محترم، میرے وقت میں 2 منٹ ہے، میں 2 منٹ میں ذرا ایک الجھن اور سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم اہل سنت پر اس محفل کی مناسبت سے خاص طور پہ عرض کروں گا، عام طور پر تانا زنی کی جاتی ہے، باتیں بنائی جاتی ہے کہ بے وقوف لوگ ہیں. روز اخبار میں خبریں چھپتی ہیں کہ دیکھو جی جعلی پیروں نے اندھیر مچایا ہوا ہے، کبھی عزت لوٹ لیتے ہیں، کبھی پیسہ. لیکن یہ سننی پھر بھی باز نہیں آتی. وہ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں. میں عرض کروں گا کہ بے شک میں مانتا ہوں اخبارات میں یہ خبریں آتی ہیں، لیکن اخبار میں ایسی خبریں بھی تو آتی ہیں کہ آج کل فیک جعلی کرنسی بہت چل رہی ہے بازار میں. خبریں آ جاتی ہیں جعلی نوٹ چلانے والا گروہ پکڑا گیا،
प्रेस पकड़ा गया जाली नोट छापने वाला। कभी किसी ने कहा कि यार आजकल जाली नोट बहुत चल रहे हैं तो नोटों का लेन देन बंद कर दो, कभी कहा किसी ने? बल्कि हर एक ये कहता है कि यार जरा ख्याल रखना, आजकल जाली नोट बहुत चल रहे हैं, जरा आंखें खुली रखना, जरा खोटे खड़े की पहचान रखना, असली और नकली को की शनाख्त रखना, कहीं ऐसा ना हो किसी चक्कर में फंस जाओ। यारो अगर जाली नोट चलने की खबरें आई तो कोई नहीं कहता नोटों का लेन देन बंद कर दो, हर एक कहता है आंखें खुली रखो। तो मैं भी कहता हूँ अगर जाली पीरों की खबरें आती हैं तो पीरों को क्यों बुरा कहते हो, पीरों के पास जाने से क्यों रोकते हो, ये क्यों नहीं कहते कि आंखें खुली रखो। बल्कि एक और आसान तरीके से आप शायद ज्यादा अंदाज से समझ सके। मेरा ख्याल है तकरीबन 9 बरस पहले की बात है जब पहली बार 5000 का नोट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया। 9-10 बरस पहले, तो बहुत पुरानी बात तो नहीं, कोई मैं तारीख के और आप तो नहीं पलट रहा, आपके सामने की तजर्बे मुशाहिदे की बात। 5000 का नोट पहले नहीं था, 9-10 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये इशू किया। मेरा सवाल ये है आपसे कि जब 5000 का नोट जारी नहीं हुआ था, अगर उस वक्त कोई 5000 का जाली नोट चलाने की कोशिश करता तो चल जाता नहीं। पता ये चला कि जाली नोट तभी चल सकता है जब असली नोट चल रहा है। यारो जाली पीरों का काम चलना इस बात की दलील है कि असली पीर मौजूद है, वरना जाली पीरों का काम किसके धोखे में चलता। लेकिन हमें लोगों को बताना है कि धोखा मत खाओ, असली को पहचानो, असली रखने की शनाख्त रखो। वो शनाख्त क्या है? क्या हवा में उड़ के दिखाएगा तब पता चलेगा? क्या पानी में चल के पीर दिखाएगा तब पता चलेगा? अरे नहीं, ये वली की पहचान कुरान मजीद के रब कायनात से बयान फरमा दी, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वली कौन है? जो साहिब ईमान है, जो साहिब तकवा है, जो इस मेयार पर पूरा उतरे वो वली है। जो इससे हटा हुआ हो वो वली नहीं है, चाहे हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई हामिद साहब मेरे साथ कैबिनेट के दौर में रहे हैं। मैं भी असली पीरों की तरफ आया हूँ, पीर नकीब साहब की तरफ से आया हूँ। और ये सारे लोग कोई बार बस नहीं खड़ी हुई, कोई वैगन नहीं खड़ी हुई, ये सारे लोग गरीब मिस्कीन आज के रसूल हैं, अल्लाह के नबी के इश्क में यहाँ। और आज दुनिया में जो अलम पीर नकीब साहब उठा के निकल रहे हैं, अल्लाह के नबी का, काला काला रसूल अल्लाह का, उस नबी, आखिरी नबी, खातमुन नबीन अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसके बाद नबूवत के दरवाजे बंद हो गए, जिसके बाद नबूवत के दरवाजे बंद हो गए, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसरो समानी के आलम में आज सारी दुनिया में अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद है। और ये पाकिस्तान भी अल्लाह और उसके रसूल की निशानी है। आज क्या बना लीबिया का, आज क्या बना इराक का, क्या बना यमन का, क्या बना मिस्र का,
सारी दुनिया की तारीख में देखो, सारी दुनिया की तारीख में देखो कि पाकिस्तान जोग्राफिया में उस जगह बना, अल्लाह और उसके नबी का मुल्क उस जगह बना कि चीन जिसकी सरहद पे लगता है, ईरान जिसकी सरहद पे लगता है, रूस जिसकी सरहद पे लगता है, और जिस मुल्क में दूसरा दुनिया का बड़ा मुल्क है जिसमें नौजवान सबसे ज्यादा है। आज चीन में भी उन्होंने ज्यादा बच्चों की इजाजत दे दी है। हम तो कहते हैं आगे से भी कम हो जाए। आज दुनिया में अगर दुनिया किसी तरफ देख रही है तो मेरे भाइयों, जिस नबी के इश्क में आज यहाँ पीर नकाइब साहब के आप ईदगाह शरीफ में आए हैं, उस नबी के दीन की तरफ देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरे मौला ने चाहा तो जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि इस मुल्क को मदीना की रियासत बनाएंगे, इस मुल्क में अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद करेंगे, इस मुल्क में अल्लाह ने चाहा आज दुनिया में पाकिस्तान वाहिद वो कुव्वत है जो एटमी कुव्वत है। आज पाकिस्तान में बहरिया है, बर्री फौज है, हवाई फौज है, और सबसे बड़ी फौज अल्लाह के नबी की फौज है जो पीर साहब ईदगाह की ज़ियारत के लिए। ये अल्लाह के नबी का झंडा उठा के निकले। मेरे मौला ने चाहा तो जो इतना बड़ा मजमा है, हम सियासतदान तो तरसते हैं कि इतना बड़ा मजमा मिल जाए। अगर मेरी मीटिंग ना होती तो ये कैमरे जो लाइव चल रहे हैं, मेरा दिल होता और 1 मिनट के लिए आ जाऊं, लेकिन आना यहाँ बिल आखिर अल्लाह के नबी के निज़ाम ने है इंशाअल्लाह। और अल्लाह मेरे ने चाहा पीर साहब, पीर नकीब साहब की क़यादत में और उनके साहबजादे की क़यादत में हम सारे मुल्क में निकलेंगे, सारे मुल्क में निकलेंगे। और जिस तरह भाई अहमद साहब ने कहा कि इस कौम को खोटे और खरे की पहचान है, इस कौम को खोटे और खरे की पहचान है, तो इसलिए आज ये ईदगाह शरीफ लाए थे। मेरा ख्वाहिश थी, मैंने पीर साहब से कहा कि 8 की तारीख से आगे हो, क्योंकि हमारे बजट सेशन है, 11 से बजट है। मैं आप सब लोगों को, क्योंकि ये हमारी पिंडी का भी एजाज है कि ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में वाक़ है। ये रावलपिंडी की एक बहुत बड़ी सादत है, रावलपिंडी को जो नसीब हुई है कि ईदगाह शरीफ की पिंडी की क़यामगाह है, और रावलपिंडी को ये एजाज़ हासिल है कि पीर नकीब साहब यहाँ हमारे पीर हैं। और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको बता मुख्तसर बात करता हूँ, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पीर नकीब साहब जो अल्लाह के नबी का झंडा लेके चले हैं, सारी दुनिया के आशिक़ रसूल इनके पीछे चलेंगे। आखिर नमाज असर का वक्फा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रश इस कदर है कि सफ़े जहाँ तक हो सके बनाए, वरना अगर बिल्कुल जगह न बचे तो आप अगले के कंधे पे भी कमर में